السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ پارہ وار یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ آج دوسرا پارہ پیش نظر ہے۔ یہ پارہ سایقول کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے شروع ہو کر آیت نمبر 252 تک مکمل ہوتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی 111 آیات پر مشتمل ہے۔ پارے کے مضامین کا جائزہ لیں۔ 5 مضامین خصوصی طور پر سامنے آتے ہیں۔ ایک تحویل قبلہ کا موضوع ہے، اور پھر اسی کے ہی ضمن میں دوسرا موضوع ہمارے سامنے آتا ہے امت مسلمہ کا مقام اور مرتبہ۔ اس کے بعد ایک اور موضوع جو آیت البر کی روشنی میں سامنے آتا ہے وہ ہے نیکی اور نیکی کی حقیقت کیا ہے، اور پھر اسی نیکی کے چند کاموں کی تفصیلات اور احکام ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پہ ہمارے سامنے موضوع آتا ہے، ایک قوم کا قصہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم قصہ طاعون کا نام دیتے ہیں۔ اور پھر 5واں ایک مضمون ہے وہ قصہ طالوت ہے۔ سب سے پہلے تحویل قبلہ پر بات کریں گے۔ اسی موضوع سے دوسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے، جس کا نام ہم نے رکھا ہے تحویل قبلہ، یعنی قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے اس میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو تقریباً 16 ماہ تک مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی آرزو تھی کہ خانہ کعبہ جو کہ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے، مبارکن وہدن للعالمین ہے، جسے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، اس کو قبلہ قرار دے دیا جائے۔ یہ ایک خواہش تھی۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کی تبدیلی کا حکم فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو یہ حکم دیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں مسجد حرام کو اپنا قبلہ بنائیں۔ اس تبدیلی کے ضمن میں نادان لوگوں کے اعتراضات اور ان اعتراضات کی حقیقت کیا ہے، پھر قبلے کی تبدیلی میں کیا حکمتیں کار فرما ہیں، ان میں سے چند حکمتوں کا بھی بیان ہوا ہے۔ دوسرا موضوع جو اسی تحویل قبلہ کے ساتھ ساتھ چلا وہ ہے امت مسلمہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب امت ہے، اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کے اعلان کے ساتھ ہی امت مسلمہ کو متنبہ کر دیا گیا کہ اب تم امت وسط ہو، شہادت علی الناس تمہارا فریضہ ہے۔ تو یہ منصب جہاں ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، وہاں یہ بہت بڑی ذمہ داری اور نازک فریضہ ہے جس کے لیے اللہ کے ہاں جواب دہی ہے۔ اور پھر یہ کہ امت مسلمہ کو جو مقام ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انہی انعامات و احسانات کا تسلسل ہے جو ہدایت و تزکیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں فرمایا ہے۔ لہٰذا اب اس امت کو چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے اور نیکیوں کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ اس کے بعد نیکیوں کی تفصیلات آتی ہیں، اور اسی میں ہی ایک آیت آتی ہے جس کو ہم آیت البر کا نام دیتے ہیں، یعنی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہ آیت نمبر 177 ہے سورۃ البقرہ کی۔ اس میں نیکی کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ نیکی صرف چند رسوم کا نام نہیں ہے جنہیں کسی خاص مقام میں بیٹھ کر یا خاص جہت میں ادا کر لیا جائے، بلکہ اللہ کے ہاں اور اس دین اسلام میں جو نیکی کا تصور ہے وہ زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں تمام احکام، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق اجمالی طور پر ملتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت البر سے کچھ پہلے اور بہت بعد تک ابواب البر ہیں، یعنی نیکی کے کچھ رستوں کا بیان ہے اور ان کے متعلق تفصیل سے احکام آئے ہیں۔
کچھ احکام امر کے انداز میں آئے ہیں، کچھ نہج کے انداز میں، یعنی کچھ اوامر ہیں اور کچھ نواہی ہیں۔ ان میں سے جو نمایاں ہیں وہ ہے صفا و مروہ کی سعی اور حج و عمرہ کے چند مسائل، کھانے پینے میں حلال و طیب کھانے کی اجازت اور حرام سے بچنے کا حکم، پھر کچھ حرام چیزوں کا بھی تذکرہ ہے۔ انہی میں قصاص کی اہمیت، اس کے بارے میں کچھ احکام، وصیت کی ضرورت اور عصا کے حقوق کا خیال، روزے کی فرضیت اور اس کا مقصد، رمضان کی فضیلت اور کچھ احکام، ناجائز کمائی سے روکا گیا اس کی حرمت بیان ہوئی، قمری تاریخ کے حوالے سے کچھ بیان آیا، جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی اہمیت اور اس سے متعلق تفصیل سے احکام آئے، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے رستے میں خرچ کرنا، اس کی اہمیت اور اس سے متعلق کچھ مسائل آئے۔ جو لوگ دین اسلام پر ہوتے ہیں مگر دین اسلام سے مرتد ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں حکم آیا، شراب اور جوا کی حقیقت بتائی گئی، رشتہ ازدواج کن لوگوں سے قائم کیا جا سکتا ہے اور کن لوگوں سے نہیں کیا جا سکتا، اس کا ذکر ہوا، مرد و زن میاں بیوی کے باہمی تعلق اور جماع کے متعلق کچھ مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ ایلا یعنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھانا، اس کے حوالے سے کچھ مسائل آئے، عدت، رضاعت، حق مہر، طلاق کے بارے میں تفصیلاً احکام آئے، اور طلاق کے بعد پہلے خاوند کے پاس واپسی وغیرہ مختلف تفصیلات ملتی ہیں۔ اس کے بعد قصہ طاعون آتا ہے۔ یہ دراصل ایک قوم کا قصہ ہے جو طاعون کی وبا پھیلنے کے بعد موت کے خوف سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، کوئی شخص اللہ کی تقدیر سے نہیں بھاگ سکتا، لہذا جان اور مال کی فکر کے بجائے اللہ کے احکام کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اس سلسلے میں گزشتہ اقوام میں کچھ لوگوں کا تذکرہ ہوا جن پر طاعون کی بیماری آئی اور وہ موت کے خوف سے دوسرے شہر کی طرف بھاگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیج کر انہیں موت دی تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے دعا مانگنے پر انہیں دوبارہ زندگی دے دی۔ اس کے بعد اسی حقیقت کو پیش کرتے ہوئے ایک اور قصہ آیا ہے، وہ قصہ طالوت ہے کہ موت و زندگی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ کہ جنگوں میں فتح و شکست کا اختیار بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے ہاں وہی لوگ مقبول ہیں جو اللہ اور رسول کے تابع فرمان ہیں۔ اس سلسلے میں یہ قصہ طالوت بیان ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جناب طالوت کی سرکردگی میں لڑنے والے لشکر کا واقعہ ہے، جو باوجود کم تعداد میں ہونے کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جالوت کے لشکر پر غالب آئے۔ انہوں نے جالوت کے لشکر کو شکست دی، یہاں تک کہ خود جالوت یعنی دشمن فوج کا سربراہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا۔ پارے کے آخر میں یہ واضح فرما دیا گیا کہ ماضی کے وہ واقعات جو گم ہو گئے تھے ان کو حقیقت واقعہ کے ساتھ پوری تفصیل سے بیان کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ لہذا فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ قرآن مجید کے جو 30 پارہ ہیں ان میں جو دوسرا پارہ ہے اس کے مضامین کا ایک مختصر سا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ رب صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔